السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا جی زین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ کا شکر. آپ کی دعا چاہیے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں FM 100 پاکستان پر. سر بہت بہت شکریہ. آپ کی آواز سن کے ہم نے ساری زندگی وہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا کہ ڈائریکٹر سوچتا ہے, تو ہم بھی آپ کی آواز سن کے سوچتے ہیں کہ یار یہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آج جس گیسٹ کے ساتھ ہیں تو ان کو کس طرح انٹرٹین کر رہے ہیں یا عوام کو کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. تو بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم جب کسی پروجیکٹ کو لیتے ہیں تو وہ بھی ایک بچے کی طرح ہی ہوتا ہے. تو اس کو بڑا کرنے میں نا ڈائریکٹر اور رائٹر پوری ٹیم کا ہاتھ ہوتا ہے, ڈائریکٹر کا صرف نہیں ہوتا, کیونکہ میں اس چیز کو کریڈٹ پوری ٹیم کو دوں گا, چاہے وہ ایک اسپاٹ بوائے ہے, وہ کوئی بھی ہو. مین لیڈر تو میں نے کہا نا کہ کارواں کا لیڈر تو ایک ہوتا ہے. ہاں یہ ہے, بالکل لیڈر تو ایک ہوتا ہے جو پورے کارواں کو لے کر چلتا ہے. مطلب بڑے سے بڑا ایکٹر بھی اگر اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتا جب تک کہ ڈائریکٹر یہ نہ بولے کہ جی کٹ کرنا یا اس کو لائٹ آف اور لائٹ آن, سب کچھ وہی اسی کے اشارے میں ہوگی, اس کے کہنے سے نہیں ہوگی. یہ تو حقیقت ہے. اس بات پہ نا مجھے بڑا اچھا یاد آتا ہے ہمارے جو استاد تھے نا سجاد احمد صاحب یا جمال ترین صاحب, اس دور میں جو ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ باپ کی جگہ ہوتے تھے, تو لوگوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ ڈائریکٹر ہے, سمجھ آتی ہے. آج ہماری فیلڈ کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ بس کام ہونا چاہیے جیسا بھی ہو, تو وہ چیز نہ ہو. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہی دور واپس آ جائے کہ وہ اچھے کام ہمارے چلیں. ہم دنیا میں بتاتے تھے کہ ہمارا ڈرامہ چل رہا ہے, تو وہ فیل آتی ہے ایک بڑی. ہم حقیقت ہے. اچھا پہلے کا جو دور تھا نا وہ ذرا سا دور بھی الگ تھا, وہ کہ اس وقت رسپیکٹ زیادہ اب آج تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ایسے ہی ہے. اب اصل میں پرابلم یہ ہے, اس ٹائم کام کرنا مشکل تھا اور کام کرنا آسان تھا, مشہور ہونا بہت آسان تھا. تو یہاں پہ اب کام بہت زیادہ جلدی مل جاتا ہے اور مشہور نہیں ہوتا بندہ, تو وہ ایک بڑا ڈفرینس چیزیں آ گئی ہیں, کیونکہ چینلز اتنے زیادہ ہیں, پلس یوٹیوب اور ہمارے باقی سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ ہو گیا. تو ہے ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, تو وہ چل رہا ہے. چلے بہرحال وہ تو کہتے ہیں دنیا اسی کا نام ہے. کوئی نہ کوئی آگے پیچھے سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے چلتا رہتا ہے سلسلہ. اچھا خیر بہرحال یہ تو باتیں آگے چلتی رہیں گی. یہ بتائیں کہ آپ کیسے, آپ کا آنا کیسے ہوا, کیسے آپ نے باقاعدہ طور پر ڈائریکٹر کے لیے, یا کیسے آپ کی انٹری شوبز میں, کیونکہ شوبز کا جو ہے شعبہ آج سے 20-25 سال پہلے بھی دیکھا جائے, زیادہ دور نہیں, تو اچھا نہیں سمجھتے تھے یار کہاں کن وہ عجیب سا لفظ ہے جس کے اب کن لوگوں میں جا کے پھنس رہے, کیا کرتے ہو تم لوگ یار, کوئی اور کام اچھا کام کر لو, کسی کو بتائیں گے بچہ ہمارا کیا کام کر رہا ہے. اچھا جیسے اس فیلڈ کا آنے میں ہے نا, تو اس فیلڈ میں میرے آنے سے پہلے میرے خاندان کے بہت سے لوگ ہیں, جیسے میرے ماموں ہیں, خالو ہیں, تو بہت سے پورے مطلب ایک جرنی ہے. لیکن مجھے زیادہ تر ادھر لانے میں میڈیم میں ڈائریکشن میں دو بندوں کا ہاتھ ہے. ایک میرے استاد ہیں جمال ترین صاحب, جی جی, انہوں نے مجھے بنایا, جو یہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا ہے. اور امین بلوچ صاحب ہیں جو ماموں ہیں میرے, وہ ہیں جو مجھے لائے ہیں پی ٹی وی. انہوں نے پی ٹی وی کا راستہ انہوں نے دکھایا. جی جی, پہلے پی ٹی وی کا گیٹ بڑی مشکل سے, بالکل بڑی مشکل سے ہوتا تھا. ایسا ہی ہے. تو پی ٹی وی ہماری اکیڈمی تھی, تو ہم نے وہاں سے سیکھا ہے, تو پھر ایک جرنی رہی ہے. تو کتنا 16 سال میں پی ٹی وی میں رہا ہوں. 16 سال ماشاءاللہ, 16 سال پی ٹی وی لگتے نہیں مطلب. تو آپ کے پیدا ہوتے وہیں چلے گئے تھے سر؟ میں میٹرک کا آئی تھنک ایگزام دیا تھا میں نے, اور ماموں نے کہا تھا, وہ ہم کوئٹہ کے ہیں بیسیکلی, وہاں پہ وہ سردیوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں نا پیپرز کے بعد 3-4 مہینے. تو ماموں نے کہا یار فارغ بیٹھے ہو تو آ جاؤ 3 مہینے, یہ چلو کچھ سیکھ لو. تو وہ سیکھنا آج تک چل ہی رہا ہے, بس ختم نہیں ہوا ابھی تک. کیا بات ہے, زبردست ہے. تو مطلب ایسا کیسے جب شروع کیا پی ٹی وی سے, کیسے؟ سر ہم نے تو بہت نیچے سے اوپر, ہمارے ماموں ماشاءاللہ آج سن رہے ہوں گے شاید آپ کی آواز, تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اس طرح چلایا ہے کہ چابک کی طرح. انہوں نے مجھے اسپاٹ بوائے بھی بنایا, انہوں نے مجھے ایسوسیٹ کیمرہ مین, اسسٹنٹ کیمرہ مین, میں کیبل مین, پھر میں نے ایڈٹ ہوں. مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے ایک جگہ رکھا کہ آپ نے صرف ڈائریکشن سے, ہاں صرف یہ کرنی بس. وہ سجاد صاحب ہو گئے, جمال ترین صاحب, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ اگر ڈائریکٹر بننا ہے نا تو آپ کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. بالکل صحیح. تو ہم نے پھر کیمرہ مینی بھی سیکھی, ہم نے ایڈٹ بھی سیکھا, پھر ہم نے میوزک کا بھی سیکھا. تو وہ ساری چیزیں کرتے کرتے آج اس پوسٹ پہ ہیں, ورنہ تو مشکل ہی تھا. ہاں یہ تو ادھر تک آنا. پھر لازمت ہے کہ آپ کو جب یہ اگر مین لیڈر بننا ہے, مین ڈائریکٹر بننا ہے, یا تو اس کے لیے سب چیزیں پتہ ہوں گی, جبھی تو آپ کامیاب بھی جلدی ہوں گے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہے. ڈائریکٹر کا جو ہمارے استاد ہمیشہ کہتے تھے, ہم نے بھی دیکھا ہے, تجربہ کیا, اپنے سینئرز کو بھی دیکھا ہے,
डायरेक्टर को आर्टिस्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल लाजमी। अगर आप एक्ट नहीं करके दिखा सकते तो मेरे नजर में या किसी की नजर में आप डायरेक्टर ही नहीं हो, क्योंकि जो एक्टर कर रहे हैं ना, वो आपको पता हो कि इसकी है क्या, लैंग्वेज क्या है। तो आपको लैंग्वेज ही नहीं पता तो आप डायरेक्शन किस चीज की दे रहे हो, या कट और क्यू करने को डायरेक्शन नहीं कहते, नहीं होते बिल्कुल। तो आपको म्यूजिक का भी पता हो, सेंस हो कि कहाँ पे हमें कौन सा म्यूजिक चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, सबसे जरूरी मेकअप। आप राइटर के साथ बैठते हैं, आपको डायलॉग्स का पता हो, आपको सिचुएशंस का पता हो, फिर आपको ये भी पता हो कि कहाँ पे हमें जो है ना म्यूजिक के साथ भी खेलना है। तो वो राइटर का भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, उसके साथ भी डायरेक्टर को बैठना चाहिए। अगर आपके पास ये सेंस नहीं है तो फिर डायरेक्शन ही छोड़ दें, फिर बेहतर है आप कोई और काम कर लें। क्यों कट को डायरेक्शन नहीं कहते। नहीं, हकीकत है, क्यों वो बात है, डायरेक्टर अब खड़ा और वो बात है कि सामने एक्टर अगर वो सही चीज़ एक्ट नहीं कर पा रहा तो डायरेक्टर को चीज़ें पता होंगी, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, तमाम चीज़ें, तो कैसे उसके बगैर कैसे बताएगा वो कि यार आपको चाहिए क्या। मेरे एक और मामू हैं नवीद बुजदार, डीओपी रहे हैं और माशाल्लाह अभी भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बड़ा सिखाया। वो हमेशा बताते हैं कि डायरेक्शन अगर आपने करनी है तो आपको लाइट सेंस तो होना चाहिए। तो लाइट सेंस के लिए मुझे फिर डीओपी के साथ जाना पड़ा, फिर मुझे एडिट का नहीं पता, एडिट के लिए मुझे आना पड़ा। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं हमारी प्रोडक्शन हाउस है आर्यन के नाम से, तो हमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई एडिटर नहीं आया तो मेरा काम रुक जाएगा, या मेरा कोई स्पॉट बॉय नहीं आया। मेरी टीम पूरी ऐसी ही चल रही है। किसी को भी, इवन मेरे एडिटर हैं या लड़के हैं, तो मैं उनको भी सब चीज़ें बताता आ रहा हूँ। अपने असिस्टेंट्स मेरे जो भी हैं मैं उनको भी बताता हूँ कि भाई आप ये सारी चीज़ें सीखो, कल को खुदा ना खास्ता आप बैठे हैं अपने ऑफिस में, आपकी कोई चीज़ फंस गई है तो आपको ये टेंशन ना हो, बंदा आएगा तो काम। बैठे मोहताज बन के ना बैठे, मोहताज नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। अपना काम निकाल लें आप, तो फिर बाद में देख लें कि क्या होता है। सही बात है, हकीकत है, ये तो जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको खुद ही नहीं सब कुछ आएगा तो आप आगे बढ़ो कैसे। बात है पूरा दिन आपका निकल गया, एक चीज अटकी हुई है कि यार वो बंदा ही नहीं आ रहा, अब एक्स्ट्रा को बंदा मिल नहीं रहा कि जो उस काम को आगे बढ़ाए, तो कैसे होगा। ये तो चीज़ हकीकत है ज़िंदगी में, ये तो बड़ा ज़रूरी है। और ये मेरे ख्याल ये हकीकत ये कि वो कामयाबी वही लोग होते हैं जो इन चीज़ों को लेकर चलते, वरना आमतौर पे तो लोगों की सोच ही होती है यार अब यार ये मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों इसको समझने की कोशिश क्यों, मेरा काम ही नहीं है, मुझे तो डायरेक्टर बनना है या मुझे ये बनना है, तो मैं क्यों इन चक्करों में पढ़ूँ भाई, मेरा काम ही नहीं है। डायरेक्टर को ये सब जरूरी है, अगर डायरेक्टर बनना है, और अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो ये सब चीज़ें करके आता है। हकीकत है, इन चीज़ों को नहीं समझता मेरे नज़र में, फिर उसको डायरेक्शन नहीं करनी चाहिए। तो एज ए डायरेक्टर अपना पहला कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया था? सर मेरे उस्ताद जमाल साहब सुन रहे होंगे, उन्होंने मुझे पहला प्रोग्राम कराया था खेल कहानी बच्चों का एक प्रोग्राम था। तो वो कर रहे थे, लेकिन हमने उसको, उनका था कोई 30 एपिसोड तक हमने वाइंड अप करना था। तो हेडक्वार्टर ने बोला था कि नहीं, इसको 2 साल चलाना है। अच्छा। तो वो 2 साल फिर मेरे उस पे था कि जमाल साहब ने कहा तुम जानो, फिर तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं करता भाई, तुम ही करो। हाँ, तो वो फिर मैंने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको अवार्ड भी मिला जमाल साहब को उसके ऊपर, और बड़ा अच्छा रहा। उसमें ये होता था कि हम ड्रामा भी करते थे और बच्चों के साथ गेम शो, पूरा मतलब कंप्लीट एक पैकेज होता है, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा ड्रामा भी हो गया, वो भी हो गया, गेम भी हो गई, वो भी पूरे बच्चों का। अच्छा, बच्चों का ये वो दौर तो था कि बच्चों का सर सबसे बेस्ट था। और अब क्यों नहीं बच्चों का होता सर? ये आप लोग काम करते हैं, इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। पीटीवी के दौर में मुझे याद है हर चीज का एक टाइम स्लॉट, आप उस टाइम स्लॉट से निकल ही नहीं सकते। तो वो चीजें अब पता नहीं क्यों चैनल्स की पॉलिसीज में नहीं है, मतलब बच्चे मिस करते हैं बहुत यार। हमारे बच्चों को देखें ना, अगर मोबाइल उठा के बच्चा देख रहा है तो इट्स मीन हमारे चैनल में कमी है, तो वो मोबाइल में आया है। तो हमें उस चैनल्स को, उन चीजों को लाना चाहिए कि मोबाइल की तरफ बच्चा जाए नहीं। बच्चे का एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में बच्चे की चीज चलनी चाहिए, क्यों नहीं चल रही? तो आप लोग मतलब बैठते हैं डायरेक्टर, आप लोग कहीं मतलब अपनी कोई डिमांड नहीं करते कि यार कोई चीज़ निकालो भाई, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? जब दौर डायरेक्टर के हाथ में था ना, तो तब डायरेक्टर करते थे। अब दौर है चैनल के हाथ में। मेरे बहुत सारे चैनल सुन रहे होंगे, तो इनमें से कोई बुरा ना माने, लेकिन एक चीज है कि अब चैनल की डिमांड होती है, मतलब कमी है जो जिसका चैनल की डिमांड होती है, तो वो चीज हम प्रोवाइड करते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कि सर यही बनाना है, तो क्योंकि इसके साथ फिर हमारी एक चेन होती है इन्वेस्टर्स की और चीज़ों की, तो कमर्शियलाइज भी आ गया है चीज़ें, तो वो चीज़ें बड़ा नहीं। तो कमर्शियलाइज की अगर बात की जाए जैन, तो मेरे ख्याल आप देखिए जितने ड्रामों पे कमर्शियल्स होते हैं जी, आप देखें उसमें ज्यादातर बच्चों की आइटम ज्यादा होते हैं। सर ये तो बिस्किट भी, टॉफी भी, आइसक्रीम भी, ये तो हमारी मार्केटिंग भी, दिमागी भी, सब आइटम वही होते हैं सारे, प्रोडक्ट वही होते हैं सारे। ये चीज ना हमारी मार्केटिंग वालों को सोचना चाहिए, जितने भी मार्केटिंग वाले हैं, अगर उनको बच्चों का ही कमर्शियल है तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा किसी गेम शो बच्चों पे लगाने का, या किसी बच्चों के ही ड्रामे पे लगाने का उसको, क्योंकि बच्चा देख ही रहा होगा तो उसको यूज करेगा ना। तो वो मार्केटिंग सेंस भी, अब अगर मैं बताऊं तो फिर
یہ اچھا عجیب سے مارکیٹنگ سینس بھی عجیب ہے کہ آئٹم مطلب پروڈکٹ ساری بچوں کی ہے. بالکل 90% میں دیکھتا ہوں کہ 90% بچوں کی آئٹم ہوتی ہے اس میں, مگر ڈرامہ جو ہے وہ بڑوں کا چل رہا ہوتا ہے. بالکل سر, اصل میں کہانیاں ہماری آج کل کمرشلائز اس لیے ہو گئی ہیں کہ ہمارے چینلز اور جتنے بھی وہ ہے نا, پیسہ آئے گا تو کام ہوگا, وہ بھی مجبور ہیں اس میں. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم بولیں کہ نہیں چینل اپنی منمانی کر رہا ہے, لیکن چینل اس ٹائم مجبور بھی ہے کیونکہ ہمارے انڈسٹری میں اس ٹائم انویسٹرز ہمارے بالکل ہی مرنے کے قابل ہو گئے ہیں, وہ ہیں نہیں نہ ہے. فلم ہماری بالکل ہی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کافی ٹائم سے شارٹ ہے, تو ہم اس جگہ پہ جا نہیں پا رہے جہاں پہ ہمیں اپنی منمانی کرنی پڑے, وہ چاہے چینل ہیں, چاہے پروڈکشن ہاؤس ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹرز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر اس پالیسی پہ چلنا شروع کر دیں, تو جیسے پی ٹی وی کی پالیسی تھی تو اس ٹائم وہ اکیلا چینل تھا. اب چینلز آپ کے کلک پہ ہیں, کتنے چینلز ہیں, 350 کوئی ہیں تقریباً سے, تو ان میں سے کوئی ایک چینل اگر بچوں کا چل رہا ہے تو وہ صرف بچوں کا ہی چلا رہا ہے. ایسے ہیں ہمارے پاکستان کے چینلز جو بچوں کے چلا رہے ہیں, لیکن اگر ہم کنٹینٹ کی بات کریں تو ہمارا جو کلچر تھا, جو ہمارے بیسک چیز تھی, اس چیز کو ہم مس کر رہے ہیں. کیونکہ ماضی میں دیکھیں نا, جب بہت بڑا گیپ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو پروگرام ہوتے تھے, بچوں کا تو بھائی بچے تو سارے کام چھوڑ چھاڑ والدین کے ساتھ باہر کے گھوم رہے ہیں, پھر نہیں گھر چلیں یہ آنے والا ہے, گھر چلیں یہ آنے والا ہے. ہمارا ڈرامہ ہمارا اینک والا جن, مطلب وہ اپنے دور میں کتنا ہٹ رہا. بہت سارے ڈرامے پھر بچوں کے سہیل میں, ان کے سہیل رانا صاحب سنگ سنگ چلے ماضی میں بچپن کا وہ تھا. آج بھی یہ چیزیں آج بھی ہو سکتی ہیں, آج بھی چل سکتی ہیں اگر یہ بنائیں تو یہ چیزیں کامیاب, کیونکہ میوزک سینس اب بھی ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ہے سر. ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی. بلزار نام اتنا زبردست ہے, جب نام میں نے بلزار سنا میں نے کہا بھائی تو پاورفل بنتا ہے اور ماشاءاللہ. اچھا زین, یہ تو ہم ابھی بچوں کی بات کر رہے تھے, بچوں کے حوالے سے. اس کے علاوہ پھر ہمارے یہاں اگر ڈراموں میں دیکھا جائے, میں عام طور پہ جو میں کیونکہ فیلڈ ایسی تو میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, آبزرو بھی کر رہا ہوتا ہوں, ہمارے کانٹینٹ کی بہت کمی نظر آ رہی ہے. ہمارے یہاں کانٹینٹ مطلب جو ہمارے معاشرے کے حساب سے جو کانٹینٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. بالکل مطلب اس سے بالکل اپوزٹ ہم لوگ چل رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس پہ نا مجھے ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, سجاد حیدر زیدی صاحب, رائٹر ہیں بڑے اچھے, وہ مجھے یاد آ گیا. تو وہ اکثر ہم بیٹھتے ہیں سیٹرڈے کو یا سنڈے کو, تو ملاقات ہوتی ہے, تو وہ ہماری بحث اسی بات پہ ہوتی ہے کہ یار کیوں ہم اپنی چیزیں چھوڑ چکے ہیں. ہم اپنی چیزیں جو ہماری تھیں, جو ہم جس بیس پہ ہم کھڑے تھے, ہمارا ڈرامہ فلم کھڑی تھی, وہ کہاں گئی. اب ہم ایک ڈرامے پہ کام کرنے جا رہے ہیں جس میں آلے یوسف ہیں رائٹر, اور سجاد حیدر زیدی صاحب ہیں, اور ایک دو اور لوگ ہیں. ہم لوگ ایک کلچر بیسڈ ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں, بہت بڑا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو وہ ہم جب کر رہے ہیں تو ہماری بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ کیوں آج کے دور میں آپ یہ چیز لا رہے ہو, آپ وہ چیز کیوں نہیں لا رہے جو اب چینلز جو ہے, اور ایسے جو ہمارا معاشرہ ہماری ضرورت ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو ایک گائیڈ, شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا, نوٹ بھی کیا ہوگا, جب ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے کہ چینل پہ ہمیں تمیز سکھائی جاتی تھی. جو چیز ہم دیکھتے تھے وہ ہمارے اندر آتی تھی, ہمارے اندر وہ سجاد بھائی اکثر کہتے ہیں کہ انجیکٹ کیا جاتا تھا ہمارے اندر. تو انجیکٹ اب نہیں ہو رہا, اب ہمارے اندر انجیکٹ ہو رہا ہے مشرق کا, تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ نہیں ہے. ہمارا کلچر کچھ اور کہتا ہے, ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ ہیں مشرقی, تو ہمیں مغربی جو ہے نا وہ انجیکشن لگ رہے ہیں, تو وہ انجیکشن مغرب والی ہمیں چاہیے نہیں, ہمیں وہ اپنی مشرق کی طرف واپس آنا ہے. تو اس کے لیے اسپیشلی میں پھر کہوں گا پیمرا پلس ہمارے چینلز, وہ اگر اس چیز پہ آ جائیں تو اب ماشاءاللہ ایک دو چینلز ہیں جو نام میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ایک پالیسی ہوتی ہے, تو وہ چینلز اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو واپس آ جائے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے 2-4 سالوں میں ہم واپس اپنے اس جگہ پہ آ جائیں گے. یا تو 2-4 سال واپس آ گئے یا اس سے اور آگے نکل جائیں گے. نہیں 2-4 سال میں اگر یہ ہمارے تو یہی ہوتا ہے, اگر ہم 2-4 سال میں واپس آ گئے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں آیا تو ہم شاید انڈسٹری میں, کیونکہ اس وقت ہمارے یہاں دیکھیں ہمارے ڈراموں کی جس وقت کہانی چل رہی ہے, وہ مجھے جب ہم ڈرامے دیکھتے تو ہمیں مفتی چینل کے جب ڈرامے ہم سوئچ کر کے جاتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ ایک ہی چل رہا ہے, ایک ہی چیز چل رہی ہے, فیس الگ ہے باقی ایک ہی چیز ہے. اچھا سر, اگر آپ پیچھے ہسٹری میں جائیں تو کوئٹہ سینٹر پی ٹی وی کا ایک ایسا سینٹر تھا جس نے پہلی دفعہ آؤٹ ڈور شروع کیا ڈرامہ, انڈور سے آؤٹ ڈور لانے والا باہر نکلے تھے کوئٹہ سینٹر. جیسے دھواں تھا, چھاؤں تھا, اس طرح کے ڈرامے. سوری, اب ہم واپس انڈور کیوں آئے, ریزن کیا ہے؟
ہمارے پاس ہمارا ملک ختم ہو گیا ہے, کیا آؤٹ ڈور لوکیشنز ختم ہو گئی ہیں, اور اچھی لوکیشنز ہیں. آج ہماری خوبصورتی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ کیچ کرنے کے لیے. تو میں یہ اسپیشلی اپنے رائٹرز اگر میرے سن رہے ہیں جتنے بھی ہیں, تو پلیز آپ لوگ ڈرامے کو باہر نکالیں. ہم اندر والا ڈرامہ ہمارا ہے نہیں, ہم اس طرف کے لوگ نہیں ہیں. اندر ساس بہو یا وہ لو سٹوری ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے آؤٹ ڈور میں, میدانوں میں, پہاڑوں میں, سمندر, کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کو خوبصورتی پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی کمی نہیں ہے. تو اس انڈور میں آنے کے لیے نا آپ نے پورے ڈرامے کو مار دیا. نہیں, بات ہے کہ اگر صرف بجٹ بچانے کے بات یہ کہ اگر کہانی دیکھیں نا, کہانی لو اسٹوری بھی ہے تو وہ آؤٹ ڈور نکل سکتی ہے سر. بالکل کوئی اور کہانی بھی ہے, آپ کہانی کو سوشلائز بھی کر سکتے ہیں. بہت ساری مطلب بہت سارے ٹاپک ہیں. تو یہ رائٹر ہمارے ہیں کیا, ہمارے یہاں کے رائٹر کے 3 فلموں کو دیکھ کے ایک ڈرامہ لکھتے ہیں؟ نہیں, اس میں مجبوری ایک اور ہے. اچھا, وہ مطلب ڈرامہ میں پروڈکشن کہانی تو مجھے لگتی ہے نہیں سر. ایک چھوٹی سی میں رائٹرز کا آج ساتھ دوں گا, کیونکہ ماشاءاللہ بہت سارے رائٹر سن رہے ہوں گے, تو یہ نہ بولیں کہ ہماری برائی ہو رہی ہے. نہیں, برائی بات ہے کہ اس میں سر دیکھیں ایک چیز, میں آریان پروڈکشن میں بیٹھا ہوں, میرے پاس آئے ہیں سجاد ادر زیدی یا کوئی بھی رائٹر آیا, تو انہوں نے ہمیں کانسیپٹ دیا کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے, تو میں یہ دیکھیں آپ ذرا, اگر آپ کو سمجھ آتا ہے, وہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے, میری عادت بن چکی ہے کہ میں اس کی توڑ موڑ کروں گا. اس کو کیوں کروں گا یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آتی, کہ بھائی میں جو چیز کر رہا ہوں, آپ نے ایک کانسیپٹ, ایک رائٹر نے جب کانسیپٹ لکھا ہوتا ہے نا سر, تو وہ مذاق نہیں ہوتا. نہیں, حقیقت ہے. وہ پتہ نہیں کتنی دیر سوچ کے, کتنی دیر بیٹھ کے, اپنا ٹائم ضائع کر کے ایک لفظ لکھتا ہے. ہاں بالکل. مجھے جمال صاحب نے ایک دفعہ, میں نے ایک وہ ایپیسوڈ کا سین لکھے تھے کچھ 3-4 پیج کے, تو جب لکھ کے میں نے اپنے استاد کے سامنے رکھے نا, تو انہوں نے مجھے پتہ ہے کیا کہا, کہتے ہیں تمہارے ہاتھ نہیں کانپے یہ لکھتے ہوئے. میں پریشان, میں نے کہا کیوں, ہاتھ کیوں کانپیں گے؟ کہتے ہیں ایک رائٹر کا لکھا ہوا اس کو کاٹ کے تم خود لکھ رہے ہو, تمہیں احساس ہے اس نے کس طرح لکھا ہوگا. صحیح بات ہے. تو وہ چیزیں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ ایک لائن, ایک ڈائلاگ, ایک اگر ایک مطلب سین تو دور کی بات ہے, ایک شارٹ بنانے کے لیے رائٹر جو وہ سر وہ پوری فیلڈ میں جاتے ہیں, دماغ کو مطلب گھمانا ہوتا ہے نا کہ سر جب آنا کیا چاہیے, کیا کرنا ہے. یہاں پر ہمارے یہاں ایک المیہ بن گیا کہ ایک رائٹر اگر ایک ٹائم میں ایک کام کر رہا ہے تو کوشش کرتا ہوں یار یہ والا بھی کر دو, یہ والا بھی کر دو, ہم 4 اس کو دے دیتے ہیں. تو ہمارے میں نے دیکھے نہیں کر سکتے نا. میرے بہت اچھے دوست ہیں رائٹرز بہت سارے, جو وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 4 الگ الگ ڈرامے لکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. 1 گھنٹہ اس کے نام ہے, 1 گھنٹہ اس کے نام ہے, 1 گھنٹہ اس کے نام ہے. سر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اچھا رائٹر ہوگا نا, وہ نہیں کرتا. بات یہ کہ وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ اب پیچھے سے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یار ہمیں چاہیے, وہ کہتے ہمیں بھی چاہیے, وہ کہتے ہمیں بھی کل چاہیے, ہمیں وہ پرسوں چاہیے, ہمیں ترسوں چاہیے. چھوٹی سی مثال کیا کرے گا, چھوٹی سی اگر میں مثال دوں, چھوٹی سی ایک مثال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے جو ہے نا ایک ہی ٹائم میں روزہ بھی رکھنا ہے اور شام میں ہم نے شراب بھی پینی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چھوٹی سی ایک مثال ہے. آپ نے اگر لو سٹوری لکھ رہے ہیں تو آپ کیسے لکھیں گے فائٹ کا سین, مجھے یہ بتائیں. ایک رائٹر اس ٹائم فیلڈ میں ہے لو سٹوری کے, وہ 1 ہی سیکنڈ کے بعد وہ فائٹ کا سین کیسے لکھے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ ایک طرف ایکشن چل رہا ہو, ایک طرف لو سٹوری. جب رائٹر لکھنے بیٹھتا ہے وہ پورا اس کی اندر فیلڈ میں ہوتا ہے, وہ کریکٹر کے اندر خود سمجھتا ہے کہ میں وہ کریکٹر میں کھڑا ہوں, تب وہ لکھنا شروع کرتا ہے. وہ اس کو واپس نکال کے آپ دوسری سٹوری میں گزار رہے ہو تو وہ تو سمجھ نہیں آتا. مگر بات یہاں بھی وہی آ جاتی ہے نا, بات پیسے کی ہے. نہیں سر, یہاں پیسے کی, کیونکہ نہیں سر, یہاں میں آپ کے ساتھ کمرشل, کیونکہ بات ہمارے یہاں وہی بات ہے بقول آپ کے بھی, اور حقیقت بھی کہ ہم کیونکہ اتنے کمرشلائز ہو چکے ہیں نا. بالکل ایسے ہی, جب کمرشلائز ہو گئے ہیں تو پھر نہیں ہوگا نا. لیکن آج آپ کے اگر ایک آواز کے مدھم سے میں ایک میسج اپنے پروڈکشن ہاؤسز کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کائنڈلی اگر کوئی رائٹر اسکرپٹ لکھ کے آئے, پہلے اس کا کانسیپٹ سن لیا کریں, ان سے بات کریں کہ وہ کیا لائے ہیں, وہ کیا چاہ کیا رہے ہیں, پھر آپ اپنا آئیڈیا دیں. کیونکہ اب یہ المیہ ہو رہا ہے کہ میں کسی بھی پروڈکشن ہاؤس میں اگر میں رائٹر ہوں جاتا ہوں تو میں پہلا سوال یہی پوچھتا ہوں کہ سر آپ کا کانسیپٹ کیا ہے, مجھے بتا دیں, میں لکھ دیتا ہوں. کیوں بھائی, رائٹر کس لیے ہیں؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی انہیں کچھ عرصہ ہو گیا, ایک دوست رائٹر ان کے ساتھ ایک جگہ جا رہے, کہنے لگے یار شعیب بھائی یار آپ بھی چلیں یار ذرا. بن گیا یار میں نہیں جا رہا, چھوڑ خام کو, جو تجھے کام ملے گا وہ بھی نہیں ملے گا. پھر آگے میں بول پڑا, کہہ رہے نہیں یار شعیب بھائی چلیں. اچھا گئے, اتفاق سے وہاں گئے تو وہ جو بندہ جس کے پاس ہو گیا وہ مجھے نہیں جانتا تھا, نہ اس میرا نام سنا, تو وہ جانتے ہی نہیں تھا. تو یہ اچھا ہوا. تو وہ جا کے اس نے جب سارے اسکرپٹ وغیرہ کو کانسیپٹ رکھا سامنے, کہنے لگا یار یہ بتاؤ, یہ تو اسکرپٹ چھوڑ دیں, یہ بتاؤ کہ یہ ہے کیا.
اس نے کہا سر لو اسٹوری ہے بہت زبردست ہے اور عام کہانیوں سے ہٹ کے کہانی ہے یہ وہ فلاں. کہہ رہے یار نہیں یار ہمیں یار چھوڑیے ہمیں نہیں چاہیے یار یہ نہیں چاہیے ہمیں. آپ یہ اس کے علاوہ یہ چیزیں اگر ہیں تو بتاؤ. اب آپ خود سوچیں. وہ بندہ مطلب لے کر آیا اتنا ابے کھول کے دیکھتے رہو اس کو. اچھا اس میں ایک میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, اس میں ایک اور ایشو بھی ہے. ایک ایشو یہ ہے کہ رائٹر جب لاتا ہے نا تو پروڈکشن ہاؤس چینل کو پچ کرنے سے پہلے خود ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو کیوں کرتا ہے وہ؟ میں ریزن یہی ہے کہ آپ میں پروڈکشن ہاؤس کا سی ہوں تو میں چینلز کے ساتھ اتنی میری میٹنگز ہیں اتنی بات چیت ہے کہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار ان کا اس ٹائم جنرا کیا چل رہا ہے, تو ان کو ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے. تو رائٹر حضرات یہ بھی برا نہ مانے کہ یار میرا تو سنا ہی نہیں, انہوں نے منع کر دیا. لیکن مجبور پروڈکشن ہاؤسز بھی ہیں کیونکہ چینل کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو رہی ہیں. ہر 2 مہینے کے بعد ایک نئی چیز آ رہی ہے, اس میں ہم نے چلنا ہوتا ہے. ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں بھی پیسہ کمانا ہے, پیسہ چلایا یہی تو بات چلے گا. یہی تو بات ہے کہ اصل میں پیسے ہی نہیں سب کچھ خراب کیا ہوا. ہمارا معاشرہ اصل میں اگر دیکھا جائے دیکھیں مطلب میڈیا جو ہے میڈیا چاہے وہ مطلب ڈرامہ ہو, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, یہ تمام چیزیں یہ معاشرے کو بگاڑنے اور سنوارنے میں دونوں جگہ کام کرتے ہیں. یہ سر بالکل دونوں جگہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں عام طور پہ اب ڈرامے کی انڈسٹری اگر آتی ہے, فلم کی آتی ہے, تو وہ ہمارے معاشرے کو بنانے بگاڑنے میں دونوں ہماری برائیوں کو اجاگر آپ کریں گے تو سامنے پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی آپ مطلب اس کو چھوڑ کے ایک نئی کہانی لوگوں کو ایک نیا راستہ دکھائیں گے تو لوگ اسی راستے پہ چل پڑیں گے. میں تو آج بھی خواہش کرتا ہوں کہ میں اس پرانے دور میں واپس آ جاؤں جہاں دھواں چلتا تھا, جہاں چھاؤں چلتا تھا, جہاں چکر اعظم چلا ہے. وہ چیزیں اگر آ جائیں تو ہماری جو آنے والی نسل ہے جس کو جین زی کہتے ہیں, اس جین زی کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا قربانیاں کی ہے, کیسے آئے ہیں, کہاں تک پہنچے. تو وہ پرابلم یہ ہے کہ جین زی کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہم جو ہے نا بول رہے ہیں کہ ہم نے تو ٹیپو سلطان بھی دیکھا ہے. تو یہ تو نہیں ہوتا نا سر. جین زی کو بتائیں تو صحیح ہے تھا کیا. وہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر گیپ خود بنا لیا. اس جین زی اور ہمارے اندر نا گیپ ہم نے خود بنایا. ہم نے ان کو وہ چیز دکھائی نہیں جو چیز ہم پہ گزری ہے. ہاں وہ یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ وہ چیزیں ان کو دکھائیں اور بتائیں ان کو نا. پہلے دیکھیں پہلے ہمارے ڈرامے فیملی ڈرامے ہوا کرتے تھے, مطلب پوری ایک فیملی کا کانسیپٹ دیکھ کے لگتے نہیں کہ یہ ڈرامہ چل رہا, لگتا ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ ہو گئے ہیں سر. میں یہاں تو فیملی کی کہانی ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے, اس میں ہم تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں اس چیز سے, تھوڑا سا کیا بالکل ہی ہٹ گئے ہم. بالکل وہ مطلب فیملی سے ہم لوگ مطلب گھر کے دروازے سے اندر تو گئے نہیں, ہم گھر کے دروازے کے باہر ہیں, مین گیٹ سے باہر ہیں. اندر جائیں گے تو فیملی تھوڑا سا ہٹ گیا. میں پھر تھوڑا سا بولوں گا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا ہم ہٹ گئے. واقعی ہم اپنے کلچر اپنی چیزوں سے ہٹ گئے ہیں سر. میں اس چیز پہ بہت اداس ہوتا ہوں, کافی دفعہ سوچتا ہوں, لیکن وہ چینلز نہیں مل رہے جو وہ چیز چلا. اب چینل بھی وہی چیز چلا, ایون کہ ہمارے کچھ اپنے گورنمنٹ چینلز بھی ہیں تو ان میں بھی یہی پرابلمس چل رہی ہیں کہ پیسہ آئے گا تو چینل چلے گا. اب وہ اگر وہ اس چیز پہ آتے ہیں تو وہاں کمرشل نہیں آتے, یا تو ہمارے مارکیٹنگ والے اتنے سلو ہو گئے ہیں کہ وہ کمرشل والی ہی چیز پہ مارکیٹنگ کریں گے. اصل میں ہمارے مارکیٹنگ پہ بیٹھے بیٹھائے مل رہا ہے نا ان کو بھی, تو ایسے ہی کیونکہ کانسیپٹ چل پڑا ہے نا, یہ پوری چین وہ چل رہا تو ان کو پتا اس پہ جب چیز ہے بس. سر یہ کانسیپٹ لکھنے سے لے کے آن ایئر تک نا یہ پوری ایک چین ہے. اس میں آپ کے کھانے والے بھی چل رہے ہیں, اس میں مارکیٹنگ بھی چل رہی ہے. یہ آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ بھی اسی کا ہی پارٹ ہے کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے اناؤنس کر دوں کہ میں فلاں ڈرامہ آن ایئر کرنے جا رہا ہوں تو یہ میری مارکیٹنگ ہے. اس کا پروفٹ آپ کو میرے چینل کو بھی ملے گا, مارکیٹنگ والوں کو بھی ملے گا. اس میں نقصانات ہمارے ہیں. جو آپ نے بولا نا کہ پردے کے پیچھے والے لوگ ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے, وہ پردے کے پیچھے والے پس بھی بہت رہے ہیں. میں اگر حقیقت بتاؤں تو ہمارے آج کے جو آرٹسٹ جو پیمنٹ لے رہے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹر تو ان کے پاؤں میں بھی نہیں ہے. وہ تو حقیقت, وہ تو یہ تو حقیقت ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمام چیزیں میں ذہن سے بات کر رہا ہوں یہ یقیناً ایک ہماری جنرلی طور پر جو اس معاشرے میں ہمارے چل رہا ہے, اور یہ سوالات لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. جو لوگ ہم سے بات کر رہے تھے, پروگراموں میں ہم بات کرتے ہیں, لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے میں ہے کیا, ڈرامہ یوں ہے, ڈرامہ یوں, ڈرامہ یوں. حقیقت بھی ہے کیونکہ خود بھی ہم دیکھتے ہیں. اب ڈراموں کی بات ہے کہ ہماری فلمیں جو تھی, ایک فلم کا ریوائیو ہوئی, فلم کا دور ایک بار دوبارہ پھر اٹھا تھا جی, مگر پھر وہ دھیرے دھیرے نہیں سر. ہماری فلم مری ہمارے انویسٹرز کی وجہ سے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس سٹوریز نہیں ہیں یا ہمارے پاس کام کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس کام کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, سٹوریز بھی موجود ہیں.
हम वो पैसा नहीं लगा पा रहे जो पैसा फिल्म को रिक्वायर्ड होता है। नहीं तो कितना लगेगा, 6-7 अरब लगेगा फिल्म करोड़ों तो लग रहा है, बकौल करोड़ों कमा भी रही है फिल्में सर। देखिए इससे ज्यादा कि पाकिस्तान बेच के फिल्म पे लगा देंगे। नहीं सर, जिस पे करोड़ों लगते हैं तो वो करोड़ों कमाता भी है। तो फिर बात तो हमारे इन्वेस्टर जब हम काम करने जाते हैं ना फिल्म के लिए, स्पेशली ड्रामा, तो ये है कि चैनल पे लग रहा है और प्रॉफिट आ रहा है, चैनल को हिट हो ना हो पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर को पता है। लेकिन फिल्म का जो है ना वो एक अलग ही पैटर्न है सर। उसको अगर आप करने जाते हैं ना तो फिर आपको वो कहते हैं ना, ऊंट लिया है तो दरवाजे बड़े करने पड़ते हैं। तो वो ऊंट नहीं रख पा रहे असल में। हम आज भी उसी चीज़ में हैं कि हम जो टीवी पे कैमरा इस्तेमाल करते हैं फिल्म भी वही करें। हमारे देखे ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, हमारे जो फिल्म बन रही है वो फिल्म है नहीं ना। मैं कहाँ फिल्म एक दो कोई ऐसी जो फिल्म बनी है, वरना ड्रामा का जो आपको होता है कि ड्रामे का जो कॉन्सेप्ट है, ड्रामा क्या है, ड्रामा आपको होता है कट टू कट है ना, हाफ है ना, और फिल्म वाइड स्क्रीन है, फुल स्क्रीन। मगर आप देखिए हमारी फिल्में मैक्सिमम जो वो ड्रामे के पैटर्न में चल रही है। नहीं सर, मैं वही उसी बना रही। नहीं मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखें, हम अगर मैं बोलूं कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे चाचे का बेटा राइटर है, मेरी ताया की बेटी एक्टर है, तो इस तरह तो ना फिल्म बनेगी ना ड्रामा बनेगा। बन जाएगी वो सारे पे बिरादरी के लोग देखेंगे देखेंगे भी घर वाले ही बिरादरी के लोग देखेंगे ना। ये वो वाला ड्रामा है तो वो फिल्म नहीं इस तरह बनती। फिल्म में सर, फिल्म का एक हर चीज का एक अलग वो होता है। आपको फिल्म के लिए कैमरा भी वही लेना चाहिए, आपको साउंड भी उसी तरह रखना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। उसके लिए हमारा इन्वेस्टर कहता है कि यार ड्रामा तो इतने में बन जाता है, इतने में फिल्म बना लो। तो ये वाली फिल्म नहीं बनानी चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उनको मैं ये कर जरूर कहूँगा कि फख्र है हमें उन पे कि वो कुछ भी करके ना फिल्म बना लेते हैं। कम पैसों में भी बना लेते हैं। वो हमारे एक बड़े अच्छे सीनियर डायरेक्टर हैं, तो वो बना ले, लेकिन वो फिल्म नहीं है फिर सर। नहीं सही है, मतलब फिल्म बात है कि आप जो फिल्म देखना चाह रहे हैं ना, नहीं फिल्में हमारे अब कुछ बनी ना, हमारे फिल्म बनी थी माजी में बनी, मतलब नबील कुरैशी ने फिल्म बनाई। और मैं कहता हूँ कि मैं देखनी नबील से कोई हमारी सलाम दुआ नहीं, कुछ नहीं, एक ताल्लुक हमारे प्रोग्राम में आ चुके, थैंक यू, हमारे प्रोग्राम में आ चुके, सब कुछ है। मगर बात ये कि उसने वाकई फिल्म को पढ़ा है और फिल्म बनाई है सर। मतलब उसको देखकर लगा कि वाकई ये फिल्म है सर। देखें ये फिल्म है। एक चीज मैं बताऊं, देखें आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, मौला जट, वो ठीक है, बिलाल लाशारी फिल्म बनाई। अब देखें उन्होंने जो फिल्म बनाई है, उन्होंने फिल्म पे पैसा भी लगाया और इक्विपमेंट भी वैसा ही इस्तेमाल किया। और फिर हिम्मत देखेंगे कि सालों बैठे भी रहे सर। बीच में ब्रेक भी बहुत बड़ा ब्रेक, लंबा ब्रेक रहा जी, बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ा ब्रेक, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हमारे अंदर फिल्म तब तक जिंदा थी जब तक लाहौर में थी। लाहौर थोड़ा सा पंजाबी असल में जब तक लाहौर में थी, जब तक हमारे यहाँ जब वो, मगर कम्युनिटी बेसिक बन रही थी ना हमारी, तो हाँ बस प्रॉब्लम हम उसी चीज, फलाना गुजर, फलाना ये फलाने दा, मैंने आपको क्या कहा कि वो जब तक फूफी की बेटी बेटा बढ़ रहेगा तो ड्रामा फिल्म चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो इस चीज से हमें बाहर आना चाहिए। जो लोग एक्चुअली काम करने वाले हैं उनको मौका देना चाहिए, वो काम करें तो नजर आएगा सर। मगर हमारे आसपास के ममालिक हैं जैसे काम कर रहे हैं, वहाँ ये नहीं आता। अभी एक फिल्म अभी शुरू हो रही है, क्या नाम, मारवी के नाम से जो फिल्म शुरू हो रही है, अब वो सिंधी फिल्म है, वो जी सिंधी फिल्म शुरू कर रहे हैं। मतलब वो एक फिल्म, चलो एक कम्युनिटी बेस्ड सिंधी फिल्म, हमारे सिंधी फिल्म में 20 साल बाद हो रही है ना शुरू। अच्छा, मैंने देखा कि वो फिल्म शुरू हो रही है, मगर उसके शुरू होने से पहले उसके मुतजाद उसकी सारी बातें शुरू हो गई हैं सर। ये यूं है, अब भाई ये अगर लो बजट में बन रही है तो ये हमारी आप मतलब उसको बनने तो दें, कम से कम एक 20 से 30 साल बाद जाके एक अगर बन रही है तो एक हमारे कहानी शुरू तो हो कम से कम। नहीं सर देखें, वरना हमारी तो खत्म हो चुका नहीं सिलसिला। हमारे यहाँ पश्तो फिल्में बहुत चली, पहले चलती थी, सिंधी फिल्में बहुत चली। कराची हमारा जो है वो सिंधी फिल्म बेपनाह हमारे बनी है, ईस्टर्न स्टूडियो में बेपनाह सिंधी फिल्म बनी है। अच्छा, उनके ऊपर ना एक बेला वजह का इल्जाम लगाया गया। मैं इस चीज को गलत साबित करूंगा, क्योंकि फिल्म या ड्रामा किसी बॉर्डर, किसी जबान, किसी उसका मोहताज नहीं, बिल्कुल हकीकत, इसमें कोई शक नहीं। क्या आप कहें कि यार एक बंदा सिंधी है तो सिंधी फिल्म करे, तो ये नहीं जरूरी नहीं है। ऐसी बात है तो मैं बलोच हूँ, मुझे 7 जबानें आती हैं, सराइकी, सिंधी, बलोची, पश्तो सब।
تو میں تو پھر مجھے اردو میں تو کام ہی نہیں کرنا چاہیے, مجھے تو پنجابی بلوچی میں کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ غلط ہے. اگر آپ اس چیز پہ آتے ہیں تو آپ کے کتنے سندھی آرٹسٹ ہیں جو اردو کام کر رہے ہیں یار, سندھی پنجابی جا کے کام کر رہے ہیں. حقیقت اس چیز کا الزام بالکل ہی غلط ہے کہ آپ یہ آپ کی لینگویج ہی نہیں ہے اور آپ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں اور کام کرنے. اگر آپ کے اندر اتنا ہے کہ آپ اس لینگویج کو سمجھتے ہیں, اس کے کلچر کو سمجھتے ہیں, اور آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کہیں دو راہ نہ دکھائیں کہ یار یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ لوگ کام کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں نا, اب بلوچی فلمیں بھی رہی ہیں, بالکل رہی ہیں سر, بالکل. مگر وہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ تمام چیزوں کو ہمارے دوبارہ پھر جو ہے وہ ان ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے سر. کیونکہ ہمارے یہ تمام زبانیں ہمارے فلمیں پہلے ہوتی رہی ہیں اور کامیاب ہوتی رہی ہیں, کامیاب رہی ہیں, سینما ہاؤس فل جاتے رہے, سندھی فلموں میں بھی, بلوچی میں بھی, پشتو میں بھی. تو اب کیوں نہیں بھائی ویسے بھائی اردو کے پیچھے, اچھا اردو بند ہو گئی تو سب بند ہو. اب خود اگر سندھی بنانے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے. میں عموماً فیس بک پہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار یہ کیوں ہے فلانا ہے. وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, عمر خطاب صاحب. ہم بیچ میں کچھ ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اللہ ان کو کامیاب کرے. میں اس چیز پہ جنہوں نے بھی یہ بولا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ حالانکہ خود پٹھان ہے, وہ چاہتا تو پشتو شروع کرتا. آپ یہ دیکھیں, مطلب وہ پٹھان, اچھی بات آپ نے بولی, وہ پٹھان ہے, اب وہ سندھی فلم بنا رہے ہیں. سر دیکھیں اس میں نے بولا نا کوئی سٹیمپ نہیں ہے کسی کے نام کی کہ یہ لینگویج کر سکتا ہے. تو اگر سٹیمپ لگا کے ہم کام کریں گے نا تو وہ کام ہم کر نہیں پائیں گے. میں اسپیشلی یہ جو ہمارے دوست فیس بک پہ لکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی لکھ رہے ہیں, آپ اگر ان کی حقیقت نہیں جانتے تو آپ پہلے تحقیق کریں, پوچھیں ان کے بارے میں. لازمی نہیں ہے کوئی پیدائشی ڈائریکٹر آئے گا تو وہ ڈائریکشن کرے گا, یا کوئی پیدائشی رائٹر آئے گا تو وہ رائٹنگ کرے گا. تجربہ بھی بہت کچھ سکھاتا ہے, بہت کچھ سکھاتا ہے. تو آج بہت سارے ایسے نام ہیں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ابھی بیٹھے ہوئے, جو پٹھان ہیں اور اردو کا کام کر رہے ہیں, جو بلوچ ہیں اردو کا کام کر رہے ہیں, ایون کہ کچھ سرائکی ہیں جو پشتو کا کام کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ اس چیز پہ نہ گنوائیں کسی کو کہ آپ سندھی نہیں ہیں اور سندھی کا کام کر. ہاں اس پہ اگر آپ بولتے ہیں کہ غلط کیا ہے تو وہ آپ آ کے ثابت کریں ان کو, کہ بتائیں کہ یار یہ آپ نے جو ٹائٹل رکھا ہے یہ اس کا یہ ہیلپ کریں, تاکہ آپ کا کلچر, آپ کا چیز, وہ فلم ایک انٹرنیشنل میڈیم ہے تو وہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کا میڈیم یہ لا رہا ہے. اس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کی بجائے اگر ساتھ دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اور پھر ماروی جو ہے نا, ماروی ایک ہمارا کلچر ہے, کلچر ہے سر, کلچر فلم ہماری زندگی, وہ ایک تاریخ ہے وہ. لیکن سر وہ والی ماروی نہیں ہے جو عمر خطاب صاحب کی ہے, وہ ماڈرن دور کی ماروی ہے. وہ ہے مطلب تھوڑا سا اس کو ماڈرنائز کیا نا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسٹوری وہ, مگر اس کو ماڈرنائز کر کے بنا رہے ہیں وہ, تو لازمی وقت کے ساتھ ساتھ لازمی آج وہ چیز جو چلنی وہ تو اس کے حساب سے بنا رہے ہیں نا اس کو. مگر بات ہے کہ تھوڑا, مگر یہی بات میں مقصد میرا صرف کہنے کا یہی ہے کہ فلم, اچھا فلم, اس کے علاوہ فلم کا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں سب سے مین جو اس وقت ہے کہ فلم ہمارے یہاں جو ہے وہ عام ویور کے لیے کہ قابو سے باہر ہے, آپ سے باہر نکل چکی, مہنگی فلم ہے وہ. بالکل غریب آدمی بیچارے فلم دیکھے گا, گھر پہ کھانا کھائے, لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اتنی مہنگی فلم کون دیکھے گا سر؟ مہنگائی تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہر چیز سے آگے ہے. ہاں وہی, اب وہ دیکھیں نا, مطلب 1000-1500 کی اگر وہ ٹکٹ لے گا 1000 روپے کی, وہ بیچارہ وہ کتنی مہنگی جا کے کہاں جا کے دیکھے گا اور کیسے دیکھے گا, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اس لیے تو, اور پھر وہ دیکھنے بھی کیا جائے, کوئی اسٹوری نہیں ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. ہاں یہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ دیکھے بھی کیا, اگر فیملی کو لے کے اچھا ایک چیز اور بھی ہے سر, ایک چیز اور ہے فلم اور ڈرامے میں فرق کا نا. آپ انٹرنیشنل دنیا کو دیکھیں تو فلم کے آرٹسٹ فلم کے ہی ہوتے ہیں. یہ کیا بات, یہ آپ نے میرے دل کی بات کی جو میں ابھی اگلی بات آپ سے کہنے والا تھا. ڈرامے کے آرٹسٹ ڈرامے کے ہوتے ہیں, اسی طرح فلم کے ڈائریکٹر اپنے فلم کے ہی ہوتے ہیں, وہ ڈرامہ نہیں کرتے. صدقے میں جاؤں نہ دے جنازیاں باقیاں ٹولا. کیا بات, آج یہ بات کی آپ نے جو میں ابھی آگے کہنے والا تھا. نہیں سر, وہ دیکھیں حقیقت ماننی چاہیے. میں اس چیز پہ ہوں کہ اگر مجھے اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ کل کوئی بولے فلم کر لو, میں بولوں گا نہیں یار ابھی نہیں, میں نہیں کر سکتا ابھی. ایون کہ آفر بھی ہوئی ہے, 2-3 دوست ہیں ہمارے جنہوں نے کہا فلم بنا لیتے ہیں. میں نے کہا اب ٹائم نہیں ہے ہماری فلم بنانے کا, کیونکہ نہ ہمارے انڈسٹری میں کون سا ایسا نام ہے جو فلم کا ہے, ایک صحیح بات ہے بالکل, سوائے 2 بندوں کے. ہاں صحیح, وہ آپ جانتے ہیں میں کن کا نام لے رہا ہوں. صحیح, انہوں نے فلم کے علاوہ کام ہی نہیں کیا. تو آپ کیوں ڈرامے کو فلم میں ملا رہے ہیں بھائی, جب آپ کمرشل میں بھی آپ ہی ہیں,
فلم میں بھی آپ ہی ہیں, ڈرامے میں بھی آپ ہی ہیں, تو آپ موبائل میں بھی آپ ہی ہیں بھائی. اور کیا, تو آڈینس کیوں 2,000 روپے بھر کے جائے گی آپ کو دیکھنے کے لیے؟ تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لائیں کہ بندہ پیسہ دیکھ کے آپ کو دیکھنے جائے. آپ نہ کریں ایسا کہ آرٹسٹ انٹرنیشنل میڈیم پہ اگر ہمارے پڑوسی ممالک ہیں یا دوسرے ممالک ہیں ان سے دیکھیں تو ان کا جو فلم کا آرٹسٹ ہے وہ ڈرامے میں نہیں آئے گا. ہمارے ماضی میں بھی دیکھ لیں نا سر, آپ ماضی میں دیکھ لیں ہمارے جتنے لیجنڈری جتنے ہمارے ہیں, مطلب وہ پی ٹی وی کا دور تو تھا نا, وہ ڈراموں میں کبھی آئے نہیں آتے وہ ڈرامہ, ورنہ پی ٹی وی آ سکتے تھے نا, کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. جو فلم کا تھا وہ فلم میں مطلب سال اگر کوئی فلم نہیں آ رہی سال بھر وہ نظر نہیں آ رہی. سب سے اچھا نام ہے سلطان رائی صاحب کی کوئی ڈرامہ دکھا دیں, بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ندیم صاحب کا دکھاتے ہیں, محمد علی صاحب, ندیم صاحب پھر بھی آئے ہیں, ندیم صاحب مطلب اینڈ کے دور میں ندیم صاحب پھر بھی آئے ہیں, لیکن سلطان رائی صاحب کسی ڈرامے میں نہیں ہے. محمد علی ہو گئے, محمد علی صاحب, وحید مراد ہو گئے, بالکل وحید مراد, سارے لوگ ہمارے بالکل ایسے. سر جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کریں گے نا تب تک ہم فلم نہیں بنا سکتے. اور فلم اصل میں فلم جب بنتی ہے کامیاب نہیں ہوگی, بس بن تو رہی ہے, بن تو رہی ہے, بنا تو رہے ہیں, اور پھر وہ ہم بنانے کے بعد خود ہی کہہ بھی دیتے ہیں کہ اتنے کروڑ کما چکے ہم. اچھا, ایک سب سے اچھا سوشل میڈیا کا آج کل وہ چل رہا ہے نا کہ ہم نے اتنے وہ کر لیے, کیا کہتے ہیں, بزنس جو ہے نہیں, وہ ویورشپ ہماری اتنی آ گئی ہے, اتنے ملین, اتنے ارب, اتنے. تو سر یہ چیز ہم 1 ملین پہ چلے گئے, ہم نے 1 ملین 2 کراس کر لی. آپ یوٹیوب کی 1 ملین دیکھ رہے ہو, آپ وہ چیز نہیں دیکھ رہے جو آپ کو مس کر چکے ہیں. اچھا, یوٹیوب پہ بھی دیکھیں ویور جو ہے وہ بندہ آیا کلک کیا چلا گیا, اس نے پورا دیکھا نہیں اس نے, تو وہ تو ایک کلک وہ دیکھنے کے, ایک اس نے کلک کیا تو ویو آ گیا. سر ویسے کیا مزہ آتا تھا اس دور میں جب ایک ٹی وی ہوتا تھا, چاہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے یا کوئی بھی ہے, وہاں ہم بیٹھے اور یہاں پورا قبیلہ خاندان, ارے بھائی وہ تو چائے چل رہی ہے, جیسے آپ نے ابھی ہمیں چائے دی ہے تو اس طرح چائے چل رہی ہے, پکوڑے چل رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں. یہاں پکوڑے تو نہیں, مگر چائے کے ساتھ میں بسکٹ دیے ڈبو کے کھاتے ہیں اصل میں. اچھا, وہ بریک کے ٹائم ڈبو کے کھائے, نہیں بریک سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں. اچھا, یہ مانا نہیں ہے, یہ ہمارا فارمیٹ ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بلدار صاحب نے بسکٹ کیوں نہیں کھایا, کیوں نہیں کھایا, مطلب اس کا مطلب ہے بلدار صاحب نزاکت میں زیادہ رہتے ہیں. میں بالکل سر ایسے ہی ہے. جو نزاکت میں رہے گا پھر واقعی کیسے چلے گا, وہ پڑے گا. کہتے ہیں نزاکتیں نخرے چھوڑنے پڑتے ہیں جب بندہ آگے بڑھتا ہے. سر بزدار جو ہے نا پہاڑوں کی قوم ہے, تو اس کو ان میں نخرے کہاں ہیں, اس میں نخرے ہیں نہیں, تو آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں نزاکت والے. تو پھر یہی تو میں نے کہا نا کہ بزدار صاحب میں نخرے ہونے چاہیے نا. نہیں, اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں ہے, اللہ نے جو دیا ہے بس اس پہ شکر ادا کرتے ہیں. چلے ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست ہے. اور یقیناً اسی طرح ہماری بڑی خوبصورت گفتگو بزدار صاحب سے چل رہی ہے ہماری, اور آپ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. بات فلم کی ہم نے کی, اور فلم کی بات اس لیے کی کہ فلم اور ڈرامہ دونوں الگ الگ, ایک بالکل الگ میڈیم ہیں, اور ان دونوں کو الگ ہی رہنا چاہیے. مگر ہمارے یہاں زبردستی اس کو ایک کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, کہ جو فلم ڈرامہ بنا, ڈرامہ ہٹ ہو گیا, اسی کو انہوں نے کاٹ چھانٹ کیا اور فلم بنا دی. بزدار صاحب اس وقت جو ہے دبا کے اپنے مشن پہ کام کر رہے ہیں, بسکٹ ڈبو کے کھا رہے ہیں, کہنے میں نے سارے ختم کرنے آج. سر آپ نے مجھے وہ بولا نا کہ آپ میں نخرا آ گیا, تو میں نے کہا بسکٹ ختم کر کے ہی نخرا ختم. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. یہ بسکٹ ہم نے آپ ہی کے لیے منگوایا, میں اسی لیے ہاتھ نہیں لگا رہا, میں کہ صرف بزدار صاحب کے نے آج ان کو ختم کرنا ہے, ڈبو کے کھا کے ختم کرنا ہے. بالکل, تاکہ کسی بھی طرح ہو آگ بستی میں نہ لگے, مگر بسکٹ میں تو آگ لگی جائے گا. نہیں سر, اب آپ کو لینے پڑے گا پھر. تھینک یو, جزاک اللہ, تھینک. اچھا, بہرحال ہم بات کریں تو فلم کی بات, اور فلم کی, اچھا یہ فلم پتہ یہی وجہ ہے کہ جیسے ابھی ہم آفر بات کر رہے تھے کہ اب لوگ اگر جائیں تو کیوں جائیں, کیوں دیکھیں. ایک بندے کو ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, کمرشل میں دیکھ رہے ہیں, وہی بات والی آپ کی, تو فلم میں جا کے کیا کریں گے, اور پھر وہی وہ ڈرامہ تو دیکھ چکے. اب وہ اپنے نوٹوں کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا فلم پہ لگا دو, بڑی اسکرین میں لوگ آ جائیں گے, ذرا بڑی اسکرین کے چکر میں وہ بڑی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. سر کاش ہم فلم اور ڈرامے کو الگ کر پاتے ہیں. کاش, یہ آپ نے بڑا اچھا کہا, کاش, کیونکہ کاش یہاں کاش ایک ٹھنڈی آگ کے ساتھ کاش نکلتی ہے کہ کاش ایسا ہوتا, کاش, مگر ایسا ہو نہیں رہا بالکل. آ جائے گا سر, اچھا پہ دنیا کا ہے. اچھا ایک بات اور یہ, کیونکہ وقت میں اب تو مختصر ہے کہ اب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ اب اپنی, کیونکہ چینلز پہ یا پروڈکشن ہاؤسز میں ہمارے نئے ٹیلنٹ کو تو کچھ چانس ملتے نہیں ہیں, بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, اور ماضی میں بھی رہا, کہاں جائیں. اچھا رہا, اس کے بعد اب وہ آ گئے ادھر. اچھا ادھر بھی اب وہ وہاں پر مطلب ایکٹنگ تو نہیں ہے,
ایک یوں سمجھ لیں کہ صرف ایک پیروڈی ٹائپ کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کر کے ملین میں وہاں سے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے ہمارے لیے؟ نہیں ہمیں کچھ ٹیلنٹ وہاں سے مل سکتا ہے کیا؟ نہیں دیکھیں سر, اب ہمارے یہاں سوشل میڈیا سے ریزلٹ لیا جاتا ہے اور وہاں سے آرٹسٹ لیے جاتے ہیں, لیکن وہ آرٹسٹ نہیں ہے سر. اگر آپ کو ایکٹر چاہیے, جو ایک پیٹرن ہمارا ہے کہ ہم آڈیشنز لیتے ہیں, ہم دیکھیں ہمارا ناپا ہے 2-4 اور جگہ ہے, وہاں سے اچھے آرٹسٹ آتے ہیں. اس کے علاوہ آرٹ کاؤنسل ہماری بیسٹ اکیڈمی, تو ہم وہاں سے کیوں نہیں آرٹسٹ لے رہے ہیں؟ مگر نہیں لیتے نا. پرابلم یہ ہے کہ ہم وہی ویورشپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کمرشل چیزوں والی ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کی ایکٹنگ ہے نا, یہ وہ بچوں والی ایکٹنگ ہے, جیسے ہم بچپن میں کرتے تھے کہ یار یہ کر لیں, لیکن اچھا کانٹینٹ بھی ہے اس میں, اچھے لوگ بھی ہیں کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے. جہاں تک آپ نے بولا کہ نئے لوگ آتے ہیں, ان کو پرابلمز ہوتے ہیں, نئے لوگ بیچارے, ہمارے ٹیلنٹ بہت ہے. اگر ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھا جائے تو مطلب وہ ٹیلنٹ کو کہیں نہ کہیں ابھار نکال رہے ہوتے ہیں ٹیلنٹ کو. سر کہتے ہیں نا کہ جوہری کے ہاتھ میں جب ہیرا آتا ہے نا, تو وہ چاہے پتھر بھی ہو اس کو ہیرا بنا ہی لیتا ہے جوہری. تو اصل ہم اس جگہ تک جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہی تو وجہ کیوں ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ نہیں, ہمارے اندر جال ایسا بنا ہوا ہے. اب میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, تو میرا آفس کا لڑکا ہے, ایسوسیٹ ہے, لائن پروڈیوسر ہے, وہ ایون کے اسپاٹ بوائے ہے, ہاں کوئی بھی ہے, وہ آنے والے کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ ذہن بزدار کوئی ایسا چیز ہے جو کھا جاتا ہے. اور بھائی میں کسی کو نہیں کھاتا, میں کسی کو نہیں پکڑتا. جس نے آنا ہے میرے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں, آپ آئیں, ویلکم. لیکن سر بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہو. میں ایک دفعہ سفارش کر سکتا ہوں, کسی کو بول سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ تو حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہتا ہوا دریا رکتا نہیں ہے, رکتا کبھی نہیں رکتا, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم. سر کے اس چینل کے اس سے میں آپ کو بھی ویلکم کروں گا سر. لیکن اگر آپ کی طرف سے ریفرنس ہو کے آئیں گے لوگ, وہ چھنی لگ کے آئے گی, تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. وہ تو لازمی ہوتا ہے. ہمارے اندر ہماری کور ٹیم میں کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو مونیٹائز کر رہے ہیں کہ نئے کنٹینٹ لکھنے والے لوگ بھی ہمیں چاہیے, نئے آرٹسٹ بھی چاہیے. تو وہ ہمارے سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ان کو ہم اچھا. ہمارے یہاں لکھنے والے بے پناہ لوگ ہیں, بہت ہیں سر, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے. جو میرے کو بہت سارے لوگ رابطے میں آپ کیا کریں. بات ایکٹنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں. باقی بات وہی ہے کہ انہیں موقع نہیں مل رہا. بالکل سر. بھائی آپ ایک دفعہ دیکھیں نا, ایک دفعہ کم از کم کوئی ایک دفعہ تو جائے گا نا, ایسے ہی اس کے بعد پتا چلے گا اس کا ٹرینڈ کیا ہے. مطلب آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں, وہ آڈیشن تو ہے نا, آڈیشن تو کہیں نہیں گیا. بغیر آڈیشن کے تو کبھی بھی کیمرے کے سامنے یا کہیں نہیں بٹھایا جا سکتا نا, نہ کھڑا کیا نہ بٹھایا جا سکتا ہے. تو آڈیشن پتا چل جاتا ہے کہ بندے میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بڑا جو سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ ہمارے آپ نے اگر یوٹیوب پہ بھی کام کرنا ہے نا, تو آپ ایک اچھا ڈائریکٹر رکھیں اپنے ساتھ. وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہاں پہ کیمرہ اس طرح ہونا چاہیے, یہاں یہ والی لائنز ہونی چاہیے, یہاں یہ ہونا چاہیے. بے شک آپ آرٹسٹ نئے رکھیں, سب رکھیں, کیمرے پہ بھی نیا رکھیں, کوئی بھی ہو, مگر ایک چیز نئے پراپر رکھیں جو میڈیا سے ہو. چاہے وہ ڈی او پی بڑا رکھ لیں, چاہے وہ ڈائریکٹر بڑا رکھیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ کو پالش کرنے میں وہ مزہ آئے گا. لازمی ہوتا ہے ایک کوئی تو ایک سینئر ہونا چاہیے. ایک سینئر, آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں, کہیں بھی کوئی چیز اپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے. اور بات اس کے علاوہ بات ویسے اگر آپ لوگ کہیں آپ یہ سمجھتے ہیں, عام طور پہ کہتے ہیں شعبہ صاحب آپ کے اتنے لوگ آتے ہیں, تو ٹیلنٹ بالکل بزدار صاحب نے کہا ہے جیسے, تو بالکل اگر ایسا کچھ ہے تو آپ اپنی وہ بات ہے کہ آڈیشن کچھ آپ بنا کے بھیجیں, بالکل اپنی ویڈیو بنا کے بھیجیں, بالکل بھیجیں. آپ ادھر ان باکس کر دیں, مجھے کر دیں, ہم ان کو آگے فارورڈ کر دیں گے. اپنے کانٹیکٹ, اپنے نام اپنے اس کے ساتھ بنا کے بھیجیں. ضروری اچھی بات ہے کہ ہمارے ٹیلنٹ کو نئے لوگ آگے آئیں. سر ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ نئے لوگ ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ہمارے بہت سارے ہم ڈائریکٹرز وغیرہ دوست بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم خود چاہتے ہیں کہ نیو فیسز کیوں نہیں آ رہے. مگر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ نیو فیسز کہیں ہم جاتے تو ان سے پیسے بڑے مانگے جاتے ہیں. یہ غلط ہے سر, نہیں ہوتا, یہ الزام ہے. نہیں ہوتا تو ہے سر. یہ تو میں نے آپ کو کیا کہا, یہ تو میں خود اپنے آپ بتا رہا ہوں. میں تو سر یہ الزام ہے. الزام کس لیے؟ آپ گئے کس کے پاس ہیں وہ دیکھیں. آپ گئے ہوں گے کوآرڈینیٹر کے پاس, آپ گئے ہوں گے ایسوسیٹ کے پاس. آپ تھرو پراپر چینل آ کے سیدھے بندے کے پاس کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کو خود لوٹنے کا شوق ہو تو لوٹنے والے تو بہت ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے, بات تو سچ ہے سر. جو رسوائی کی ہے, بات تو سچ ہے, مگر یہ بات ہے رسوائی کی. اس پہ یہ الزام ہے کہ ہمارے کوئی پراپر جو چینلز کے لوگ ہیں یا کوئی اچھے ڈائریکٹرز ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں ایون اچھا یا برا کوئی بھی ہو, وہ پیسہ لے کے کام نہیں کرے گا کسی آرٹسٹ سے. ان کا اپنا انویسٹر ہوتا ہے, ایک چینل ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے.
تو یہ سراسر الزام ہے کہ ہم پیسہ آپ سے لیں گے اور آپ کا یہی کام خرچ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. مطلب وہ ہو گیا کہ ہم بے الزام تو ایسے بھی ہے ویسے بھی صحیح. سر وہ تو کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے کیا نام نہ ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا شوٹنگ کے دوران بڑے عجیب عجیب سے واقعات بھی ہوتے ہیں. بہت ہوتے ہیں سر. تو کوئی ایسا واقعہ سنائیں گے جیسا لوگ انجوائے کریں, جو کوئی بڑے مطلب خطرناک قسم کے بھی ہوتے ہیں اور بڑا مزہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب شوٹ چل رہا ہوتا ہے لمبا شوٹ ہوتا ہے, وہ ایک جس طرح کہ فیملی بن چکی ہوتی ہے. 2 واقعات ایسے ہیں. ایک ہماری ماشاء اللہ بڑی سینئر آرٹسٹ ہیں میری, میں ان کو اپنی امی کہتا ہوں, مطلب ہمارے وہ خود بھی بولتی ہیں کہ بیٹا ہے میرا, جہاں آرا ہائی صاحب. اچھا آئی ہیں, وہ ہمارے ساتھ ایک ڈرامہ کر رہے تھے. تو یہیں شارع فیصل پہ ایک وہ بلڈنگ ہے جس کے 26-27 مال ہے اوپر نا. ہم شوٹ کر رہے ہیں رات کے تقریباً 2:30-3 بج گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اب ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ سیڑھیوں سے اتر چڑھ نہیں سکتی تھی. اب جیسے ہی پیک اپ ہوا تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار ابھی تو 12-11 ہو گئے, لفٹ چل رہی ہوگی. اب جب ٹائم دیکھا تو وہ 3:30 ہو رہے ہیں. میں آپا کی طرف دیکھوں, آپا مجھے دیکھیں. میں نے کہا اب لفٹ تو بند ہو گئی ہے. اب آپا مشورہ دیں کہ زین میں یہیں رک جاتی ہوں, تم لوگ چلے جاؤ, میں صبح چلے جاؤں گی. اب یہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میں ماں جس کو بولوں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں. اب ہم نے سوچا, ہم 3-4 لوگوں نے کہ چیئر لیتے ہیں, ان کو چیئر پہ بٹھاتے ہیں, لے کے چلتے ہیں. تو یہ مشورے چل رہے ہیں. اس مشورے میں فجر کی اذان ہو گئی. تو لفٹ والے کو بلا کے لائے اور پھر ہم ان کو لے کے گئے. تو یہ ایک واقعہ مجھے بڑا اچھا یاد رہا. اور ایک ہم نے کی تھی بند گلی کے راہی, ہمارے دوست ہیں شہزاد اقبال, ان کے ساتھ. اچھا شہزاد اقبال سے مجھے یاد ہے, میں آپ کو ایک اچھی بات بتا دوں کہ آصف کلام صاحب ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ڈائریکٹر ہیں, سینئر ہیں, ہمارے بھی دشمنوں کی لسٹ میں. وہ بھی پروگرام میں آ چکے ہیں بڑے اچھے دوست. وہ اور شہزاد اقبال. اگر میں آج کراچی میں بیٹھا ہوں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ آصف کلام صاحب کا ہے, کہ انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا اور بچوں کی طرح رکھا میرے ساتھ. بہت نائس پرسن ہے. جی تو انہوں نے جو ہے نا, ہم شہزاد اقبال اور ہم لوگ کر رہے تھے بند گلی کے راہی. نوش کی ایک جگہ ہے ہماری بلوچستان کی, اگر نام سنا ہو آپ نے, وہ ریگستان ہے پورا, ایران کا اور پاکستان کا بارڈر. اب ہم وہاں شوٹ کر رہے تھے تو ہماری جو لائٹس تھی وہاں ہمیں, میں اس ٹائم ایسوسیٹ تھا, وہاں ہمیں ریت نہیں مل رہی تھی, اور جہاں ریت تھی وہاں لائٹ نہیں مل رہی تھی. اب ہم نے کوئی 1-1.5 گھنٹہ سوچا کہ کریں کیا. پھر میں نے بلایا شہزاد کو, میں نے کہا شہزاد ریگستان بنا لیتے ہیں, ریت یہاں لے آتے ہیں. ہاں تو کہتا ہے تم پاگل ہو گئے. میں نے کہا یار پی ٹی وی میں تو بھی ہم بناتے ہیں نا. اور کیا, اس ٹائم میں نیا پی ٹی وی سے آیا تھا. میں نے کہا پی ٹی وی سے تو آتے ہیں نا, بناتے ہیں نا. بولتا کیسے بناؤ گے. میں نے اسپاٹ کے لڑکے کو, ENG لڑکے کو, جتنے تھے سب کو بلایا. اب ادھر ہم نے قمیص شلواریں پہنی تھی کیونکہ بلوچستان کا ایریا, وہاں پینٹ نہیں تھی. جولیاں بھر بھر کے لائے, ہم نے ریت ڈالی, ہم نے پورا ریگستان بنایا. اس میں انان تھا اور عمر تھے, عمر قاضی. تو وہ ہم نے شوٹ کیا وہاں پہ بیٹھ کے, وہ پورا ریگستان ہم نے بنایا. اب ریگستان تو بن گیا, جب ہم شوٹ کر رہے ہیں تو وہ سانپ بھی آ گئے. تو وہ چیزیں ساتھ لے کے وہ کسی کی وہ آگے ہوں گے یا تو چلتے چلتے آگے ہوں گے. اب سین کر رہے ہیں اور سین کے بیچ میں نیچے سے سانپ بھی جا رہے ہیں. تو وہ ہمارا ایک بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ ہم جب کھانا لینے جاتے تھے سر 2.5 سے 3 گھنٹے کا ٹریول ہوتا تھا, نوش کے جانا پڑتا تھا کیونکہ بارڈر سے دور ہے. تو وہ ایک بڑا اچھا جرنی رہا سر, وہ بڑا مس کرتا ہوں میں آج بھی. وہ چیزیں اللہ کرے دوبارہ آ جائیں, ہم آؤٹ ڈور پہ ڈراموں پہ آ جائیں. تو آج کل آپ کا کیا اس میں ورکنگ سر؟ ہم ابھی کر رہے ہیں ایک بلوچستان کے ہی کلچر پہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, بہت بڑا, انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا. اور اس کے علاوہ 2-4 چھوٹے پروجیکٹ بھی ہیں جو چل رہے ہیں اپنی پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ ہی. تو باقی چلتا رہتا ہے. سوشل میڈیا کا کام, ویب سیریز ایک کر رہے ہیں ہم, بڑی اچھی ویب سیریز. کیونکہ ویب پہ تو اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے سر, ویب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ویب پہ ایک بڑا اچھا یہ ہے کہ ہم کسی کے پابند نہیں کہ یار تم نے ڈائلاگ یہ دینا ہے, تم نے یہ چیز دینی ہے, یہ کیوں دے دیا. جو ابھی ہم بحث کر رہے تھے کہ ہم کمرشل ہی چیز چلائیں گے, ویب پہ یہ چیز ویب پہ یہ چیز نہیں ہے. ویب آپ کو کہتا ہے کہ آپ میں کیا ہے وہ لاؤ. اچھا وہاں وہ آپ کو, وہاں آپ کی ویورشپ انٹرنیشنل جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب یہاں تو پھر بھی چینل کی میری ایک ویب سیریز چلی ہے ورجن کے نام سے. ورجن جی, ہمارے پڑوسی ملک میں چلی ہے اور اس کی بڑی اچھی ویورشپ آئی ہے. وہ ایک جن کی کہانی تھی,
کرائے پہ رہتا ہے وہ ہمارے محبوب سلطان صاحب ہیں اس میں, اور حسان ہمارا محبوب سلطان کی کیا جی بات ہے, حسان اس میں آ چکے ہیں پروگرام میں. اچھا اچھا, ابھی اچھے دوست مطلب میں جس کا نام لے رہا ہوں وہ پہلے آ چکے ہیں, میں آخری بندہ ہوں. دیکھ لے پھر اس بات آخری آپ بھی نہیں ہے. اچھا آخری آپ بھی نہیں ہے. تو وہ محبوب سلطان صاحب ہیں اور حسان ہے اس میں, حسان توقیر خان. محبوب سلطان کو تو کہتا ہوں تم محبوب عالم ہو, آئے وارث. سر وہ بہت ہی اس کی آواز اور جاندار. محبوب بھائی بڑے نائس بندے ہیں سر, بڑے اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, جگر انسان ہے. تو وہ ایک بڑا اچھا ویب سیریز اب ہم اسی طرح کی ایک اور کرنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دکھائیں گے. تو جب آپ کا دل چاہے آپ ہمارے پاس آئیں یا ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ کام میں بھی ایکٹنگ میں بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا, اب دیکھیں آپ آواز کی ایکٹنگ تو میں نے آپ کی سنی ہے. نہیں آواز کی میں تو ویسے بھی مطلب میں کر چکا ہوں, میں اچھا کے ساتھ بھی, اور میرے ساتھ نہیں کیا نا سر. آپ ملے ابھی. اب انشاءاللہ ساتھ کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ تعالی, بہت شکریہ جزاک اللہ. زین آپ آئے, بہت اچھا لگا. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہ ایسی عوام سے آپ نے روشناس کرایا. یہ ایک الگ ہی پیٹرن ہے, ایک الگ ہی دور ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے سر, لیکن میں جب آؤں گا تو بسکٹ نہیں کھاؤں گا. بسکٹ نہیں, آپ کے لیے پھر کچھ اور منگوائیں. اچھا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ڈبو کے کھاؤ, وہ میں نہیں کھا سکتا. چلیے جی, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ میں اب آپ سے بھی اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی.